بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی اثبات عذاب القبر، عذاب قبر کے بارے میں یہ باب ہے۔ مولانا عذاب قبر صرف نہیں ہے بلکہ قبر کے اندر راحت بھی ہوتی ہے، نعمتیں بھی ہوتی ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنت او حفرۃ من حفر النیران، قبر جنت کے باغات میں سے یا باغ بن جائے گی آپ کی، یا یہ کہ حفرۃ من حفر النیران، جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا بن جائے گا۔ آپ کی مرضی ہے، اپنی قبر کو آپ جنت کا باغ بنا دیں یا جہنم کا گڑھا بنا دیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ قبر کے اندر صرف عذاب نہیں ہوتا، قبر کے اندر راحتیں بھی ہوتی ہیں۔ ان المیت یدرک الالم واللذت والسرور، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں اس کو، اور سرور اور لذت، اگر نیکوکار ہے تو لذت اور سرور بھی اس کو ہوتا ہے۔ آپ بات سمجھتے ہیں؟ تو اثبات عذاب القبر حضرت کیوں کہتا ہے؟ جواب یہ کہ تخفیفا للامت، امت کو ڈرانے کے لیے، تخویفا للامت، امت کو ڈرانے کے لیے اللہ کا بھلا کرے، یہ عنوان انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ آیا سمجھیں؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، اثبات عذاب القبر سے مراد یہ ہے اثبات احوال البرزخ ہے، قبر سے مراد برزخ ہے۔ وہ میں ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں، قبر سے مراد عذاب البرزخ ہے کہ احوال برزخ، چاہے وہ عذاب ہو یا غیر عذاب ہو۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قبر میں اگرچہ عذاب نہ ہو لیکن قبر کا نام سن کر کے جامہ گیلا ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود ایک عذاب ہے۔ بولو، قبر میں اگرچہ عذاب نہ ہو لیکن اس کا نام سن کر کے کیا ہوگا؟ نام اس کا سن کر کے پھر بھی جامہ گیلا ہو جاتا ہے، ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے، اس لیے اس عذاب قبر سے انہوں نے تعبیر کر دیا۔ ایسے میں چوتھی بات یہ سمجھ لو، وہ یہ ہے قرآن و حدیث کے اندر کبھی اکتفاء علی احد المتقابلین کیا جاتا ہے، متقابلین میں کسی ایک پر ذکر اکتفا کیا جاتا ہے، جبکہ دوسرا متقابل خود بخود وہ مراد ہوتا ہے۔ وَنَظُمُّهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُ، بولو، وَنَظُمُّهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُ، ہم دشمنوں کی مذمت کرتے ہیں، حالانکہ دشمنوں کے ذریعے سے اپنے محبوب کی پتہ چلتا ہے، دشمنوں کی دشمنی سے۔ وَنَظُمُّهُمْ، دشمن کی مذمت کرتے ہیں، وَبِهِمْ، انہی دشمنوں کے ذریعے سے عَرَفْنَا فَضْلَهُ، ہم نے سیف الدولت کی، اللہ آپ کا بھلا کرے، فضیلت کو پہچانا دشمنوں کے ذریعے سے۔ کیوں؟ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، ازداد سے اشیاء۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کیا ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ تو کیا اللہ کے ہاتھ میں خیر شر نہیں ہے؟ عملنگو الخیر فعل من الافعال وكل فعل مخلوق لله، فالشر فعل من الافعال وكل فعل مخلوق لله، وافعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، يعاقبون عليها ان كانت يصابون عليها ان كانت طاعة ويعاقبون عليها ان كانت معصية۔ یہ آپ نے پڑھا ہے شرح تہذیب میں باقاعدہ، منڈے جانے دا پتریا کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ ہاں ملنگو، آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو قرآن چونکہ اس طرح کرتا ہے، اگرچہ خیر کا ذکر کر دیا لیکن شر بھی اس میں، بیدک الخیر والشر، لیکن یہ کہ احد المتقابلین ایک کا ذکر کر دیا تو خود بخود عذاب ہے، تو اس کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے راحت کو اور نعمتوں کو بھی سمجھو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وغیرہم، یہ متقین غیر متقین سب کے لیے، لیکن متقین چونکہ وہ زیادہ اللہ آپ کا بھلا کرے بہتر ہے، اس کا تذکرہ کر دیا، ورنہ غیر متقین کے لیے بھی ہادی ہے، اس لیے آگے کہتے ہیں ھذا بیان للناس، للناس کے اندر متقین بھی ہیں غیر متقین بھی۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یا سرابیل تقیکم الحر، بولو، سرابیل ہے تمہارے یہ جو زرین، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یا قمیصیں لباس تمہیں، تقیکم الحر، یہ گرمی سے بھی تمہیں بچاتی ہے، اور وہ تقیکم الحر والبرد، برد بھی ہے لیکن برد کا ذکر نہیں کیا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ایک تو عذاب قبر کا ذکر کر دیا، اس سے مراد تخویفا للامت، امت کو ڈرانے کے لیے۔ دوسرا عذاب القبر سے مراد کیا ہے؟ احوال البرزخ ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ قبر۔ تیسرا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ تذکرہ اگرچہ اللہ کا بھلا کریے کہ کس کا ہے،
تذکرہ عذاب قبر کا ہے، لیکن یہ کہ راحت قبر اور نعمت قبر بھی وہ خود بخود اس میں مراد ہے، اس کو آپ خود ہی سمجھ لیں۔ چوتھا مسئلہ عذاب قبر کا اطلاق اس لیے کرتا ہے کہ قبر میں عذاب ہو یا نہ ہو، وہ خود بخود قبر کا نام سن کر کے آدمی بے خبر ہو جاتا ہے، اس کی خبر سمجھ رہی میں دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے جب قبر کی بات آتی۔ او منڈیا کچھ سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ یہ ایک بات ہو گئی کہ حضرت نے اس بات عذاب القبر کیوں کہا، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ 4 باتیں میں نے آپ کو کہا شیر ہے، جنگل کا شیر ہے، انڈا دے دے یا بچہ دے دے، ارے کچھ مطلب پڑا، ایک بات ہو گئی۔ دوسرا مسئلہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ قبر جو ہے نا، قبر کا اطلاق 3 معانی پر ہوتا ہے۔ ایک القبر، قبر لغوی طور پر ما یدفن فیہ المیت، میت جس میں دفن ہو۔ القبر ما یدفن فیہ المیت، کہ جس کے اندر میت دفن ہو، یہ لغوی معنی ہے، چاہے وہ یہ گڑھا ہو یا جانور کا پیٹ ہو یا یہ کہ کچھ بھی ہو۔ القبر ما یدفن فیہ المیت۔ دوسرا قبر کا عرفی معنی ہے کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ولا تصلی علی احد منہم ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ یہ شرح تعظیم میں سارا آپ نے پڑھا ہے، ملنگو شرح تعظیم کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ تو یہ قبر کا عرفی معنی ہے لا تقم علی قبرہ، ھذا القبر، یہ گھڑا، یہ عرفی معنی ہے۔ تیسرا شرعی معنی ہے قبر کا مقر المیت، میت کا ٹھکانہ ہے، چاہے وہ جانور کے پیٹ میں ہے یا اعلیٰ علیین میں ہے، اس کو جلا کر کے جسم کو راکھ کر دیا، اب نیکوکار روح اس کی اعلیٰ علیین میں یا بدکار روح اس کی سجین میں۔ قبر کے یہ 3 معنی آتے ہیں۔ لغوی معنی ما یدفن فیہ المیت، میت جس میں دفن، یہ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں تاکہ اشکالات سے آپ بچ جائیں۔ ہاں مونڈیا کچھ بڑا پڑ گیا؟ تو ما یدفن فیہ المیت یہ لغوی معنی ہے، اور عرفی معنی یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھے کہ ھذا القبر الحفرہ، یہ جو گھڑا ہے، اور شرعی معنی مقر المیت، میت کا ٹھکانہ، سواء کان فی اعلیٰ علیین اور فی سجین اور فی بطون الحیوانات، یہ حیوانات کی ہے کہ پیٹ میں۔ اللہ کے بندوں سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ 2 باتیں ہوں گے۔ تیسرا مسئلہ آپ لوگ سمجھے، وہ یہ ہے برزخ کیا ہے ملنگو؟ برزخ ایک زمانہ ہے، برزخ ایک کلی ہے، اور لا وجود للکلی الا فی ضمن الجزیات، لا وجود للاجناس الا فی ضمن الانواع، ولا وجود للانواع الا فی ضمن الافراد والجزیات۔ حیوان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو حیوان میں نیسو انو حیوان ہو، نہیں ملے گا، یا ایک نو کے ضمن میں حیوان ناطق میں ملے گا حیوان آپ کو، یا ساحل میں ملے گا یا ناحق میں۔ حیوان ایسا کہ کسی نو کے تحت نہ ہو، تمہارا دادا بھی اس کو نہیں لے گا۔ جنس کا تحقق ہوتا ہے انواع میں۔ پھر نو انسان، انسان ایک نو ہے، انسان ایسا انسان ہو کہ نہ عیسیٰ ہو، نہ موسیٰ ہو، نہ محمد ہو، نہ احمد ہو، نہ رحیم داد ہو، نہ کریم داد ہو، نہ عطا محمد ہو، نہ بت محمد ہو، ایسا کوئی انسان آپ کو نہیں ملے گا۔ انسان جو ہے وہ حاضیت کے ساتھ، مشخص بالحاضیت ہے، حاضیت کے ساتھ کسی جزء حقیقی کے ضمن میں آپ کو ملے گا۔ تو برزخ اللہ کا بلا کر یہ کلی ہے، سمجھے؟ برزخ کیا ہے؟ برزخ یہ ہے کہ جو اس دنیا سے چلے گئے تو بعثت کبریٰ سے پہلے کا جو زمانہ ہے، چاہے اس قبر میں ہے یا جلا کر کے اس کو اللہ راکھ کر دیا گیا ہے، یا یہ کہ اللہ جانوروں کے پیٹ میں یا سمندروں میں مچھلیوں نے اس کو کھایا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ، یہ ورا کا معنی آگے، وَمِن وَرَائِهِمْ اے امامہم، ان کے آگے جو یہاں سے مر گئے، یہاں سے مر گئے، امامہم برزخ، برزخ الی یوم یبعثون، بعثت کبریٰ تک، چاہے وہ یہ ہے۔ تو برزخ کسی خزدار کا نام بھی نہیں ہے اور خیبر پختون پشاور کا بھی نام نہیں، برزخ کوئی خاص جگہ نہیں ہے، برزخ کلی ہے۔ علیین بھی اس کا فرد ہے، سجین بھی اسی کا فرد ہے، اور یہ قبر بھی اس کا فرد ہے، جانور کا پیٹ بھی اس کا فرد ہے، اور سمندر کی مچھلیاں بھی اس کی ہے، جہاں ہواؤں میں اس کو اڑایا، یہ سب ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ غریب، یہ مجھے غریب سے سمجھا کرو، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ کتاب پوری کی پوری برزخ لکھی ہے، لیکن برزخ کی تعریف نہیں کیا کہ برزخ کیا ہے۔ کتاب لکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، مصنف پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ قبر پر لڑتے ہیں کہ قبر میں عجاب ہو رہا ہے، قبر میں عجاب نہیں ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم اردو خوان ہیں، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں، سمجھے؟ جنہوں نے اکابرین علماء دیوبند کو بدنام کیا صرف اردو خوان ہے، اور مناظر اسلام بنے گی۔
اشکالات میں نے آپ کے بہت سے ختم کر دیے، کچھ بھلا پڑ گیا؟ یہ 4 باتیں ہوگی۔ 5ویں بات آپ سمجھ لینا، عذاب قبر کا انکار کفر ہے۔ میں خود اس میں تردد میں تھا، تو معتزلہ عذاب قبر کا انکار تو پھر وہ کافر ہوں؟ تو علماء ماوراء النہر نے، آپ نے شرکات میں پڑھا ہے، علماء ماوراء النہر نے ان کو کافر قرار دیا، لیکن صحیح یہ ہے کہ معتزلہ کافر نہیں ہے۔ اور وہ حدیث جو مشکات میں گزر گئی معتزلہ وغیرہ کے خلاف، اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا تھا، یاد ہے کہ نہیں عمران کو؟ 3-4 جواب اس کو میں نے دے دیا۔ المرجیۃ والقدریۃ لیس لہما نصیب فی الاسلام، یاد ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا۔ میں خود اس تردد میں تھا کہ معتزلے جب عذاب قبر کا انکار کر رہے تو کافر پھر کیوں نہیں ہے؟ حضرت اقدس شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، یہ محمود الحسن نہیں، محمود حسن ہے، محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جہد المقل کے نام سے اس کی کتابیں 2 حصوں میں ہے، جہد المقل۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ معتزلہ حشر کا انکار کرتے کہ یہ قبر اس گڑھا یہ ضروری نہیں ہے، وہ قبر مثالی، جسد مثالی، قبر مثالی مانتے ہیں اور وہ تعویل کرتے ہیں۔ جب وہ مؤول ہے تو وہ کافر نہیں ہے، محرف کافر ہوتا ہے، مؤول کافر نہیں ہے۔ مؤول تعویل کا مدار جو ہوتا ہے قرآن و سنت پر یا قواعد عربیت پر، اس کا مدار ہوتا ہے، مؤول کافر نہیں ہوتا۔ محرف جو ہوتا ہے قرآن و سنت اور قواعد عربیت سے باہر نکل کر کے وہ اس کی تکفیر ہوگی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ صرف اس گھڑے کو قبر نہیں مانتے، اور اللہ کو وہ کہتے کہ جو لوگ جلتے ہیں، جن کو ٹکڑا کرتے ہیں، وہ اللہ کا بھلا کریے کہ ان کو عذاب آخر تو ہوگا نا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مثالی قبر اور جسد مثالی ہر ایک کے لیے مانتے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ جنیدہ پتر ہے۔ اور جسد مثالی کا مثال اجساد مثالی ہے، تو اس کا کوئی انکار بھی ٹھیک نہیں ہے، صوفیہ بھی اس کے قائل ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ انبیاء اپنے قبور میں ہے علیہ الصلاۃ والسلام، وہ اپنے قبور میں ہے، لیکن یہ ہے کہ آسمانوں پر نبی نے ان سے ملاقات کی، اور مسجد اقصی میں بھی ان سے ملاقات کی۔ مسجد اقصی میں جاتے ہوئے حضرت کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی، لیکن صحیح ہے کہ شب معراج سے واپس آتے ہوئے نبی کو الوداع کیا اور سارے کے سارے مسجد اقصی میں آ کر نماز پڑھی۔ انبیاء گئے، مرسلیاں گئے، انبیاء گئے، مرسلیاں گئے، مقتدیاں چکے تو امام آ گیا۔ مقتدی 1.25 انبیاء آ گئے تو امام الانبیاء محمد بھی پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء گئے، مقتدیاں گئے، کیا ہے؟ انبیاء گئے، مرسلیاں گئے، مقتدیاں چکے تو امام آ گیا۔ پیارے محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے منڈیا تسی اتھے ہو یا کسی اور علاقے وچوں؟ اتھے ہو نا تسی۔ حضرت فرماتے کہ مسل علی النبیون، قبر سے کوئی نہیں نکلے گا، کوئی بھی نہیں نکلے گا۔ وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم یرجعون۔ کوئی بعثت کبریٰ سے پہلے قبر سے نہیں نکلے گا۔ من بعثنا من مرقدنا، وقف کرو، هذا ما وعد الرحمن، چاہے نبی ہو یا غیر نبی ہو۔ اے تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے وچوں؟ عمل ہو۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ کہ معتزلہ کا مسئلہ، کہ معتزلہ کی تکفیر نہیں ہے۔ اب تو ہمارے پاس الحمدللہ کفر کی مشین گنیں ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ منڈیا کچھ بھلا پڑا؟ اے جی، یہ بات میں نے آپ سے عرض کی کہ میں خود تردد میں تھا۔ حضرت اقدس اللہ غری کی رحمت کر دے ہمارے اکابرین کو، مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، کہ معتزلہ مؤول ہے، محرف نہیں ہے۔ یہ آپ سمجھے؟ اس کے بعد آپ سمجھو عذاب قبر، اس کا انکار میں نے عرض کیا کہ کفر ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنم کی آگ ان پر پیش کی جاتی ہے، فرعونیوں پر۔ النار یعرضون علیہا، آگ پر ان کو پیش کیا جاتا ہے، ان کو آگ پر پیش کیا تھا، غدوا وعشیا، صبح شام۔ یہ عذاب قبر ہے۔ ویوم تقوم الساعۃ، جب قیامت قائم ہوگی تو ادخلوا آل فرعون، یعنی یقال ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور سخت عذاب میں ان کو داخل کر دو۔
یہ عذاب آخرت ہے، عذاب جہنم ہے. لیکن النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ عذاب قبر ہے. اور فرعون کہاں ہے؟ کس قبر میں؟ فرعون تو ادھر پڑا ہوا ہے، مومی کے اندر ہے، مصر میں. آپ سمجھے؟ اب اشکال ختم ہوگا، اس لیے کہ اب مقر المیت یہ مومی ہے، لیکن اس میں عذاب ہو رہا ہے اس کو، قبر میں نہیں ہے، علیین میں نہیں ہے، سجین میں نہیں ہے. مقر المیت جب میں نے آپ کو بتا دیا، اشکال ختم ہو گیا. قبر کی 3 صورتیں، اس لیے مجھے چائے پلانا، سمجھتا؟ یہ خود اس کی قبر ہے. قبر کی 3 صورتیں آپ کو بتا دیں. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ عذاب قبر ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، یہ عذاب جہنم ہے جو آخرت میں پھر بعثت کبریٰ کی بات ہوگی. سمجھتے ہیں؟ دوسری آیت مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، یہ من اجلیہ ما زائدہ ہے. من خطیئاتہم لاجل خطیئاتہم، اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کو غرق کر دیا گیا. نوح علیہ السلام کی قوم فادخلوا نارا، فوراً جہنم میں داخل، فوراً آگ میں داخل ہو. اس سے جہنم مراد نہیں ہے، اس سے مراد عذاب قبر ہے. فا تاکید مال وصل کے لیے، اور عذاب جہنم دیر سے آئے گا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ فا تاکید مال وصل کے. تیسری آیت ہے سورہ انعام کی، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنے روحوں کو. کہاں تم نے چھپایا؟ الیوم تجزون عذاب الہون، رسوائی والا عذاب آج تمہیں دیا جائے گا. اس الیوم تجزون عذاب الہون سے عذاب قبر مراد ہے، اس سے عذاب آخرت مراد نہیں. ہاں منڈیا، سمجھے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کلمہ طیبہ کے ذریعے سے اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرت، اور قبر میں. آخرت سے مراد قبر ہے. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے گمراہ. یہاں وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اے فی الآخرت اے فی القبر، ان کو عذاب ہوگا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ باقی حدیثیں، یہ تو آیتیں ہیں، 3-4 آیتیں میں نے آپ کو بتا دی عذاب قبر کے بارے میں. حدیثیں تو بہت ہیں آپ کے سامنے آ گئے کہ انسان جب یہ کہ اذا مات احدکم عرض علیہ مقعدہ بالغش، کیا مقعدہ فی الجنت غدوا وعشیا، صبح شام اس کا ٹھکانہ اس کو بہرحال دکھایا جاتا ہے. یہ بھی روایتیں. اور اسی طرح آگے آئے گا عذاب القبر حق، اسی میں انشاءاللہ یہودی کے سوال کے جواب میں مسئلہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گا. تو یہ عذاب قبر کے بارے میں روایتیں بہت ہیں تواتر کے درجے میں، اور قرآن کی 4 آیتیں میں نے آپ کو بتا دی. اللہ کے بندوں سمجھ میں آ گیا؟ آڑے یہ 5 باتیں ہوں گی. 6ٹھی بات مسئلہ کہ عذاب کس کو ہوتا ہے. تو ابو الحسن صالحی کا مذہب یہ ہے کہ صرف جسم کو عذاب ہوتا ہے، روح کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس مذہب کو لوگوں نے کہا حاضی سفسطۃ، یہ حماقت ہے. ابو الحسن صالحی یہ کہتا ہے کہ اللہ قبر صرف جسم کو عذاب ہوتا ہے اور روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ میں نے عرض کیا، اس مذہب کو لوگوں نے سفسطہ اور حماقت قرار دیا. دوسرا مذہب ابن حزم ظاہری اور شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کہنا عذاب قبر روح کو ہوتا ہے، جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. روح کو، پہلے والوں نے جسم کہا، یہ کہتے روح. تیسرا مذہب جمہور کا مذہب یہ ہے کہ جسم مع الروح، جسم کو عذاب ہوتا ہے لیکن تعلق الروح بالبدن و بالجسم ہے. تعلق الروح، آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ تعلق الروح ہے، تعلق کے ذریعے سے. اب یہ تعلقات آپ دیکھیں گے، تعلقات 5 ہے، 5 قسم کے تعلق. تعلق الروح بالبدن اذا کان جنینا، روح کا تعلق بدن کے ساتھ اذا کان جنینا فی بطن الام، ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے 4 مہینے کے بعد روح اس میں آ جاتی ہے. یہی وجہ کہ 4 مہینے کے بعد آپریشن کر کے اس کو مارنا، یہ اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، یہ اللہ کا بھلا کرے قتل ہی ہوگا، اجازت نہیں. 4 مہینے سے پہلے اگر کوئی خاتون سخت بیمار ہے تو پیٹ کے اندر حمل آ گیا تو اس کو گرا سکتی ہے. شدید بیمار ہو، خدا ترس مسلمان ڈاکٹر اگر کہہ دیں تو پھر مسئلہ ہے، گرا سکتی ہے اس حمل کو، اسقاط حمل کر سکتی ہیں. تعلق الروح بالبدن اذا کان جنینا، 4 مہینے کے بعد روح آ جاتی. اس لیے تبلیغ والے کہتے کہ تم مردے ہو، اللہ کے راستے میں 4 مہینے نکل جاؤ. 4 مہینے جب آپ، یعنی 3 چلے، 4 مہینے جب آپ نکلیں گے تو یہ کفر والی مردگی ختم ہو جائے گی، اسلام کی روحانیت تمہارے اندر آ جائے گی.
بولو تبلیغ والے زندہ باد، زندہ باد تبلیغ والے۔ تعلق الروح بالبدن اذا کان جنینا، تعلق الروح بالبدن اذا کان حیا و یقظانا، بیداری میں جیسے کہ آپ ہو، روح داخل ہے تو تعلق بطریقہ اولائی ہے۔ تعلق الروح بالبدن اذا کان حیا و یقظانا، تعلق الروح بالبدن اذا کان نائما، جب آدمی سو جاتا ہے روح اس کی چلی جاتی ہے، جیسے چنانچہ سورہ زمر کے اندر ذکر ہے، لیکن پھر بھی یہ جو سانس لیتا ہے، چونکہ آپ پڑھتے رہتے اللہم انی بسمک اموتو، اموتو کا معنی موت کہتے ہیں، خروج الروح یعنی الجسد ہے کہ روح میری نکل جائے گی۔ اور جب بیدار ہوتے ہیں نیند کے بعد پھر کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا، یعنی ادخل الحیات فی اجسادنا بعد ما اماتنا بعد ما اخرج الارواح منا، یہی معنی تو اس کا ہے ملنگو۔ اور اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ یقبض الارواح حین موتها والتی لم تمت فی منام، دونوں صورتوں میں، نیند کی حالت میں اور موت کی صورت میں اللہ تعالیٰ روح کو لے لیتا ہے، روح دونوں میں قبضہ ہو جاتا ہے۔ خیر ہے آپ لوگ چھوٹے بچے، تعلق الروح بالبدن اذا کان جنینا، تعلق الروح بالبدن اذا کان حیا و یقظان، تعلق الروح بالبدن اذا کان نائما، جب سویا ہو، سانس لے رہا، کھانا کھا گیا، سو گیا، صبح کو دیکھا کھانا ہضم ہو گیا، کھانا کو ہضم کرنے والا ہے، پتھر اس کو ہضم نہیں کرے گا، جماد اس کو ہضم نہیں، حیات اور زندگی ہوگی تبھی تو کھانا ہضم ہوتا ہے۔ تو حیات اگر روح نہیں ہے تو تعلق روح ہے۔ اور چوتھی صورت تعلق روح بالبدن اذا کان مقبورا و مدفونا، جب کہ اللہ کا بھلا کر کیا ہے مقبور اور مدفون ہو، یہ چوتھی صورت۔ پانچویں صورت تعلق روح بالبدن اذا کان مبعوثا، سمجھے، جب کہ قیامت کے اذا النفوس زوجت کا منع، اذ الارواح زوجت بالابدان ہے، جب کہ ارواح کو ابدان کے ساتھ ملایا جائے گا۔ منڈیا کچھ پلا پڑا نہیں پڑا آڑے چھوکرا، یہ باتیں تھی جو اس باب کا خلاصہ میں نے آج آپ کو بتا دیا۔ ہونڈ تسی جیڑا ہے نا، ہونڈ تسی چلو۔ باب اثبات عذاب القبر، الفصل الاول عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اذا سئل في القبر يشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فذلك قوله، مسلمان سے جب قبر میں یہ کہ پوچھا جائے اور وہ گواہی دے رہا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فذلك قوله، یہی قول ہے اللہ کے قول کا مقصد، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کلمہ طیبہ کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر، وفی الآخرت، آخرت سے مراد یہاں پر قبر ہے، وفی الآخرت فی القبر عند السوال، جس وقت سوال، سمجھے۔ وفی روایت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت، اللہ تعالیٰ یہ کہ کلمہ طیبہ کے ذریعے سے ان کو ثابت قدم رکھ دیتا ہے دنیا کے اندر۔ نزلت فی عذاب القبر، یہ عذاب قبر کے بارے میں یہ آیت نازل، تو عذاب قبر اس میں کہاں ہے؟ تو عذاب قبر میں نے عرض کیا کہ اس آیت کو آگے آپ پڑھیں گے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، قبر میں مومن نے تو گواہی دے، ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، ویذل اللہ الظالمین فی القبر فی الآخرۃ، اور قبر میں اللہ تعالیٰ ظالم کو بھٹکا دیتا ہے، یعنی یذلہ عن قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے وہ بھٹک جاتا ہے، یہ گواہی پیش نہیں کر سکتا، تو اس کے بعد موچڑے ہی موچڑے اس کو پڑھتے، موچڑے جانتے ہو، جوتے ہی جوتے۔ او منڈیا تسی تے ہو یا کسی اور علاقہ بچو، اڑے ہو گیا۔ تو آیت کا یہ حصہ عذاب قبر پر دلالت میں، پھر یہ تو مومنوں کے بارے میں، اس کو آگے آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو حافظ بنائے تو آگے آپ پڑھیں گے تو عذاب قبر اسی سے، وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ عَنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، کافروں کو، ظالم سے مراد کافر ہے، وہ یہ نہیں پڑھ سکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھٹکا دے گا۔ اب یہ کلمہ جب پڑھ نہیں سکیں گے تو اس کے بعد جوتے خود بخود ہے، جوتے خود بخود پڑھیں گے۔ تو سیتے ہو یا کسی اور علاقہ بچوں، پریشان ہیں آپ لوگ۔ وفی روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول نزلت فی عذاب القبر، نزلت فی عذاب القبر اے نزل آخر الآیت فی عذاب القبر، اس کے یقال من ربک، یقال له کہا جائے من ربک فیقول ربی اللہ ونبی محمد، ارے تجھ سے سوال ہے من ربک، جواب دیتا ہے ربی اللہ ونبی محمد، یہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ سے تو نبی کے بارے میں پوچھا بھی نہیں، تو جواب میں آپ یہ کہہ دیں کہ روایت میں یہاں اختصار ہے، دوسری روایت ہے من ربک کا بھی پوچھا جائے گا، من نبیوں کا بھی پوچھا جائے گا، ما دینوں کا بھی پوچھا جائے گا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے نبی محمد یہ اسی کا جواب ہے، سوال میں اختصار ہے، جواب میں اس نے دونوں کا جواب دے دیا، یعنی چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں اس طریقے پر ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے،
سمجھ رہے؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا ہے کہ خوشی خوشی کے مارے میں کہے گا ربی اللہ، اور اسی خوشی پر اضافہ کر کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خوشی میں آدمی بہت کچھ کہہ دیتا ہے، بولو خوشی میں آدمی کیا کہتے ہیں؟ بہت کچھ ہے۔ جیسے کہ غم میں بہت کچھ کہتے ہیں، استاد جی کہتے کل سبق میں کیوں نہیں آیا؟ الو کے بٹے کیوں نہیں آیا سبق میں؟ کہتے استاد جی نہیں سبق آپ نے یاد کیوں نہیں کیا؟ کیوں سبق یاد ہے؟ استاد جی اللہ کی قسم یاد کیا تھا، لیکن آپ کی شہوت چڑھ گئی۔ بولو آپ کی شہوت چڑھ گئی، اس لیے کیا ہے، اس لیے سبق سنا نہیں سکتا۔ کہتے شہوت، ہاں شہوت، شہوت ہاں، یا وحشت اور دہشت، ہاں اچھا وحشت اور دہشت، سمجھو وحشت اور دہشت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ شہوت کہہ رہے ہیں۔ مڈیا پریشانی میں آدمی بہت کچھ کہہ دیتا ہے اور خوشی میں بہت کچھ کہہ دیتا ہے، سمجھے؟ بیوی کو کبھی خوشی خوشی میں یاد بھی نہیں رہتا، میری بہن قربان جاؤں آپ کے، سمجھ؟ تو خوشی کے مارے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم ہے، ربی اللہ بھی جواب دے گا، من ربک کا، اور من نبیک کا جواب نبی محمد بھی دے گا، یہ خوشی کے مارے۔ تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقہ بچوں اتنے ہو نا؟ اے جی مونڈیا آگے سما موتا کا مسئلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع فی قبرہ، بندے کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، وتولی عنہ اصحابہ، اور پھر اس کے ساتھی اس کے رشتہ دار وہ اس سے رخ موڑ کر کے واپس چلے جاتے گھروں کو، انہ لیسمع قرع نعالہم، ان کی جوتوں کی آواز کو میت سنتی ہے، اتنے مقدار پہ کہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہوں۔ اتاہ ملکان، دو فرشتے اسی دوران آتے ہیں، فیقعدان ہی اس کو بٹھا دیتے ہیں، فیقولان لہو، اور اس سے کہتے کہ ما تقول فی ھذا الرجل، آپ اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اشارتاً الی محمد یا مشیراً الی محمد، یہ لام الی کے معنی میں ہے، اشارہ ہوتا محمد رسول اللہ کی طرف۔ فاما المؤمن فیقول، ایمان وار وہ کہتے کہ اشہد انہ عبد اللہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کا خاص بندہ اور اللہ کا رسول ہے۔ فیقال لہ، اس سے کہا جاتا ہے انظر الی مقعدک من النار، جہنم میں آپ کا جو ٹھکانہ ہے اس کو دیکھ لو، پیچھے سے ترجمہ کرو، جہنم میں جو تیرا ٹھکانہ ہے اس کو دیکھ لو، یعنی اب تو چونکہ راوڑ چلا گیا، اللہ والا ہو گیا، تو اب تو آپ کو جنت مل گئی، یہ جنت ہے، لیکن یہ دیکھو نا باہر وہ جو گٹر ہے، اگر آپ راوڑ میں نہ جاتے تو یہ آپ کا ٹھکانہ ہے جہنم والا، یہ ہوتا، سمجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ انظر الی مقعدک، اسے کہا جاتا ہے انظر الی مقعدک من النار، جہنم میں اپنے ٹھکانے کی طرف دیکھو، یعنی لو لم تکن مومنا لکنت، اگر آپ مومن نہ ہوتے لکنت فی ذلک المقعد، اس جگہ پر آپ ہوتے، لیکن قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنت، اللہ نے اس کے بدلے میں بدل دیا آپ کو، اس کے مقابلے میں، ابدلک اللہ، بدل دیا آپ کو اللہ پاک نے بھی اس جہنم والی جگہ کے مقابلے میں، مقعدا من الجنت، جنت میں سے کوئی ٹھکانہ، خیال کر لینا ترجمہ میں، ابدلک اللہ، قد ابدلک اللہ، بدل دیا آپ کو اللہ پاک نے بھی اس جہنم والے جگہ کے مقابلے میں، بدل دیا آپ کو مقعداً، ایک ٹھکانہ جنت میں سے، فیراہما جمیعا، مومن اپنے دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے، ایک یہ ہے کہ جس میں ابھی ہے جنت والا یہ، اور ایک یہ ہے کہ اگر جنتی نہ ہوتے بھی فرض المحال تو اس میں چلا جاتا، اس کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ مومن کو خدا کا شکر ہوگا کہ سبحان اللہ، اگر میں راوڑ نہ جاتا، چلے میں نہ جاتا تو مجھے وہ جگہ مل جاتی، میں تباہ ہو جاتا، اور اس بری جگہ کو دیکھ کر کے پھر اچھی جگہ کی پہچان ہوگی، اس کی قدر ہوگی۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، منافق اور کافر کو جلانے کے لیے، منافق اور کافر، فَيُقَالُ لَهُ، اس سے کہا جاتا ہے مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، اس بندے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، منافق یا کافر کہے گا مجھے معلوم نہیں، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسِ، لوگ جو کہتے تھے میں وہی کہتا تھا، لیکن دلی طور پر میں نہیں مانتا تھا۔ فَيُقَالُ لَهُ، منافق سے اور کافر سے کہا جائے گا لا دریت، آپ نے عقل سے بھی پہچانا نہیں اس کو، ولا تلیت، اور لوگوں کی پیروی بھی نہیں کی، لا دریت عقل سے بھی آپ نے معلوم نہیں کیا، ولا تلیت پیروی بھی لوگوں کی نہیں کی، لہذا وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ، گرزوں سے
اور ہتھوڑوں سے اس کو مارا جائے گا، من حدید، لوہے کے ہتھوڑوں سے اور گرزوں سے ان کو مارا جائے گا، ضربتاً، ایسی پٹائی کہ فیسی ہو صیحتاً، وہ ایسا چیخ چلائے گا کہ یسمعها من یلیہ، جو اس کے قرب والے جتنے جاندار ہیں وہ سارے کے سارے وہ سنتے ہیں، سمجھے، گدے گھوڑے سارے، غیر الثقلین، سوائے دو بھاری مخلوق کے، غیر الثقلین، دو بھاری مخلوق یعنی جنات اور انسان کے، متفق علیہ، ولفظ للبخاری، الفاظ ہم نے بخاری کی نقل کر کے آپ کو بتا دیا۔ یہ سوائے دو بھاری مخلوقوں کے، دو بھاری جنات اور انسان، ان کو ثقلین اس لیے کہتے ہیں کہ زمین میں ان کا روب ہے اور دبدبہ ہے، انسان کی شان شوکت ہے، ان کا روب ہے اور دبدبہ ہے، اور انسانوں کی آمد سے پہلے جنات کی حکومت بھی رہی، پھر مشرکین میں اور کافروں میں، اور ابھی تک آپ کے پیروں میں جنات کا ایک روب ہے، وہ بھی ثقیل علی الناس ہے، ان کا روب ہے، روب و دبدبہ انسانوں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ سمجھتے ہیں؟ جب کسی وادی میں جاتے کہ اے اس وادی کا رب، ہم تیری پناہ میں آگے، ہمیں بچا دینا، جنات خود، تو انسان اور جنات دونوں کا روب ہے اور دبدبہ ہے دوسری مخلوقات پر، اس وجہ سے ایک قسم کے گویا کے بوجھ ہے، سمجھتا ہے؟ روب و دبدبہ کی وجہ سے ان کو ثقلین کہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ ثقلین قرآن اور حدیث ہیں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و عترتی، ترکت فیکم الثقلین، دو بھاری چیزیں میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک ہے اور دوسرا حدیث ہے، یہ ثقلین ہے۔ اب انسان اور جنات پہلے تو یہ خود ثقل تھے کہ ان کا دو روب تھا، دبدبہ تھا، تو اس لیے ثقلین تھے۔ اب یہ کہ یہ ثقلین نہیں ہے لیکن حامل الثقلین ہے، قرآن اور حدیث محمول ہے اور یہ دونوں ان کے حامل ہے، جنات اور انسان ان کے حامل ہے، تو محمول والا صفت ثقل تو قرآن اور حدیث ہے، لیکن محمول کی صفت اٹھا کر کے حامل پہ لگا دی۔ اس کو سمجھ میں آ گئی؟ ثقل تو قرآن و حدیث ہے، لیکن یہ کہ اللہ کا بھلا کرے، اب ان کا جو حامل ہے قرآن و حدیث کا اٹھانے والا، ان کے ذمہ حملہ الانسان انہ کان ظلوما جہولا، لہذا اب معمول کی صفت اٹھا کر کے حامل کو دے دی۔ کھڑے ہو گیا؟ اس لیے ثقلین ہو گیا مولانا۔ یہ لفظ ہے اصل میں درا یدری درایتن کا معنی کہ عقل سے معلوم کر دینا۔ علم کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا آدمی عقل سے کچھ معلوم کریں، جیسے کہ بہت سے زمانے جاہلیت میں کوئی نبی ان کے پاس نہیں آیا، لیکن انہوں نے اپنے عقل سے معلوم کیا کہ بھائی اللہ ہے کوئی ذات۔ اس لیے ایک عرب کہہ رہے تھے البعرۃ تدل علی البعیر والآثار تدل علی المسیر فکیف لا تدل هذه المصنوعات العجیبۃ علی اللطیف الخبیر۔ البعرۃ تدل علی البعیر، اونٹ کی مینگنی جب یہاں پڑی ہوئی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اونٹ یہاں سے گزرے، یہ کسی اونٹ نے کی، انسان نے نہیں کیا۔ والآثار تدل علی المسیر، اور پاؤں کے نقشے اونٹوں کے اور انسانوں کے بھوس والی زمین میں پڑی ہوئی، پتہ چلتا ہے یہاں سے انسان گزرے یا گائے گزرے بیل گزرے۔ وکیف لا، جب اونٹ کی مینگنی سے اونٹ کا پتہ چلتا ہے، پاؤں کے نقشوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان یہاں سے گزرے ہیں، تو پھر یہ آسمان، یہ زمین، یہ تارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ کیوں لطیف خبیر اللہ پر دلالت نہیں کریں گے؟ ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو بنانے والا کوئی ہے۔ بولو۔ اس لیے خاتون بڑی خوبصورت تھی، بڑی ذہین تھی، بادشاہ نے کہا کہ میں اس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، جب اتنے ان کے بہترین اشعار ہے، ایسے خوبصورت اشعار ذکاوت پر مشتمل ہیں، تو میں اس خاتون کو دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ خاتون نے کہا ہمارے اشعار میں ہمیں دیکھو، ہم چہرہ نہیں دکھائیں گے، اگر دیکھنا ہے تو ہماری ذکاوت اور ہماری حیا اور ہماری شرم اور ہماری ذہن کو اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو ہمارے اشعار میں معلوم کو، باقی میں اپنے مکھڑے کسی کو دکھاؤں گی نہیں۔ در سخن مخفی من همچون بوی گل در برگ گل، در سخن مخفی من همچون بوی گل در برگ گل، ہر که دیدن میل دارد در سخن بیند مرا۔
در سخن مخفی منم چون بوی گل در برگ گل، ہر که دیدن میل دارد در سخن بیند مرا. میں اپنے کلام میں اس طرح چھپی ہوں جس طرح گلاب کی خوشبو گلاب کے پھول کے اندر چھپی ہوئی ہے. پھول آپ کو نظر آئے گا لیکن خوشبو نظر نہیں آتی. پھول نظر آئے گا لیکن خوشبو نظر نہیں آتی. میرا کلام نظر آئے گا، میرے اشعار نظر آئیں گے، میری ذکاوت کا پتہ چلے گا، لیکن میں خود اپنے مکھڑے نہیں دکھاؤں گی، میں نظر نہیں آتی. در سخن مخفی منم چون بوی گل در برگ گل، در سخن مخفی منم چون بوی گل در برگ گل، ہر که دیدن میل دارد در سخن بیند مرا. جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے میرے کلام کو پڑھو، بس مجھے دیکھنے کی کوشش نہ کرو. تسی تے ہو یا کسی اور علاقے بچو کرے یا دوسروں سے پڑھے پڑھائے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. لو كنا نسمع، کاش کے لوگوں کی، بزرگوں کی، اللہ والوں کی، انبیاء کی بات سنتے. او نعقل، یا خود عقل سے کام لے لیتے، کچھ بھی نہیں. لا دریتا، آپ نے عقل سے بھی معلوم نہیں کیا. ولا تلیتا، یہ تلوتا ہے لیکن مجانست کی وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے قرب نے اس کو تلیتا کر دیا. تلا یتلو تلاوتاً آ جائے، اس کی آئے گا تالی تو اس کا معنی تلاوت کرنا، اور تلا یتلو تلون آ جائے مصدر تو اس کا معنی پیچھے چلنا. یہ اسی سے ولا تلیتا ولا تلوتا، نہ آپ نے پیروی کی کسی کی، سمجھے. اور یضرب بمطارق من حدید، لوہے کے گرزوں سے اس کی پٹائی کی جائے گی. ضربتاً ایسے پٹائی. فیسیع صیحۃ یسمع من یقل یلی من یقرب، جو اس کے قریب سب سنتے، غیر ثقلین، سوائے اللہ کو اور ثقلین کی. ثقلین کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا. اللہ کے بندو تھے ہو یا کسی اور. اب یہ کہ ان العبد اذا وضع فی قبری وتولی عنہ اصحابہ، جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر سے مراد برزخ ہے، جانور کا پیٹ بھی اسی میں آئے گا، اور دوسرے سمندر میں پھینکا جو کہ یہاں ظاہری قبر. وتولی عنہ اصحابہ، ساتھی جب واپس ہوتے ہیں، انہ لیسمع قرع نعالہم، ان کی آواز پاؤں کی سن لیتا ہے. سنتے ہوئے اسی دوران فرشتے آتے ہیں. ایک مسئلہ. دوسرا وتولی عنہ، اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے. وتولی عنہ اصحابہ، ساتھی واپس ہوتے ہیں قبر میں رکھ کر کے. انہ لیسمع قرع نعالہم، لیسمع قرع نعالہم، اتنے مقدار پہ ان کے جوتیوں کی آواز سنائی دی جاتی ہے. آواز سنائی دی جاتی، یعنی یہاں سے اتنے فاصلے پر کہ آواز سنائی دی جاتی ہے، اسی دوران فرشتے آتے ہیں. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک ہے لا یسمع، خود سنتا ہے قرع نعالہم، دوسرا لا یسمع قرع نعالہم، ان کی جوتیوں کی آواز سنائی دیتی ہے، آواز سنائی جا سکتی ہے وہاں سے اسی دوران. آیا مسئلہ سن؟ اب یہ مسئلہ ہے کہ جی سماع الاموات، سماع المیت، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے؟ آیا مسئلہ سننے؟ تو دو قسم کے اموات ہیں. ایک سماع ہے، ایک سماع الانبیاء ہے. اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. اگر ہے کسی کا اختلاف تو وہ ٹٹو ہے بس. اس اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اختلاف تو ہر چیز میں ہوتا ہے. اختلاف کون نہیں کرتا ہے؟ اختلاف تو ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن اختلاف قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سماع میں کسی نے اختلاف نہیں کیا. اس لیے صحابہ کا معمول بھی تھا کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے تھے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر، السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ الثانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو سماع اموات، سماع الانبیاء میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. دوسرا ہے سماع الاموات الآخرین، باقی مردوں کا سننا. اس میں ہمارے اکابرین کے 3 گروپ ہیں، سب ہمارے اکابر ہیں. حضرت قتادہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا کہنا یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے. اصل چیز نفی سماع ہے، نفی سماع ہے. اور اگر یہ ہے کہ سننے والے واقعات بھی ہیں، لیکن اصل چیز نفی سماع ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے، جیسے حضرت جی نے، مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے نقل کیا کہ لعلھا رجعت عن قولھا،
شاید اماں جی نے رجوع کیے اس سے. بہرحال ایک مسلک حضرت قتادہ کا اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بعض لوگ امام ابو حنیفہ کو غرائب الفتاوی کے حوالے سے بھی شامل کرتے ہیں، لیکن وہ مستند نہیں ہے. ان حضرات کا مذہب یہ کہ اصل چیز نفس السماع ہے، نفی سماع ہے، لیکن استثنائیت اس بارے میں ہے. استثنائیت کا وہ انکار نہیں کرتے، بہت سے حدیثوں میں واقعات ہے. یہ ایک مذہب. دوسرا مسلک ہے حضرت عمر، ابن عمر، ابو طلحہ، ابن مسعود، ائمہ مجتہدین اربع اور ہمارے اکابرین علماء دیوبند 90%. یہ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے سماع ہے. الاموات یسمعون، مردے سنتے. سمجھے؟ اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر انکار کسی طرح ٹھیک نہیں ہے. عملنگو لم یذهب احد الى انکارہ، کوئی اس کے انکار کی طرف نہیں گیا. اکثریت یہی ہے. کیا عرض کیا؟ عمر، ابن عمر، عمر الخطاب، عبداللہ بن عمر، ابو طلحہ، ابن مسعود، ائمہ مجتہدین اور اکابرین علماء دیوبند 90%. یہ حضرات فرماتے کہ مردے سنتے ہیں. تیسرا ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ آلوسی جو ہمارے روح المعانی کے مصنف حنفی ہے. علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے وہ من محققی متأخر الحنفیت، حنفیہ کے متأخرین کا بہت بڑا محقق ہے. علامہ انور شاہ کشمیری، شبیر احمد عثمانی اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل نفی سماع ہے. سمجھے؟ اور اجمالی طور پر سماع بمشیت الہی سماع اموات ثابت ہے، لیکن کلی طور پر سماع نہیں ہے. اصل چیز نفی سماع ہے. یہ 3 مذہب ہو گئے. آیا مسئلہ میں؟ حضرت قتادہ، حضرت عائشہ یہ فرماتے کہ نفی سماع ہے لیکن استثنائیات ہے. اور دوسرا عمر، ابن عمر اور ابن مسعود، ابو طلحہ اور ائمہ مجتہدین اور اکابرین علماء دیوبند اہل سنت اکثر اسی کے قائل ہے. لم یذهب احد الى انکارہ، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ حضرات فرماتے کہ مردے سنتے. اور تیسرا میں نے عرض کیا کہ اجمالی طور پر سماع موتا کا ثبوت ہے بمشیت الہی. علامہ انور شاہ کشمیری، شبیر احمد عثمانی، علامہ آلوسی روح المعانی والا، لیکن کہتے کہ سماع کلی نہیں ہے. آیا مسئلہ سمجھ؟ یہ جی. لیکن 2 مذہب ان کو بنایا جاتا ہے کہ کچھ سماع موتا کے قائل ہیں اور کچھ سماع موتا کے قائل نہیں. جو حضرات سماع موتا کے قائل ہیں آپ پڑھیں گے جیسے کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ، ان کو اٹھا کر کے بدر میں جب کھڈوں میں پھینکا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اللہ نے جو تمہاری رسوائی کا تم سے وعدہ کیا تھا جہنم کا، تم نے سچ پایا نہیں پایا؟ اور ہم سے اللہ نے جو وعدہ کیا، ایک تو یہ کہ بدر والوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ کیا ان سے ایسے اجساد سے کلام کر رہے کہ لا ارواح لہم، ان کے روح نہیں ہے. تو رسول پاک نے فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منہم، جو بات میں ان سے کہہ رہا ہوں آپ ان سے زیادہ سن نہیں سکتے، یہ بھی سنتے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ روایت آ گئی انہ لا یسمع قرأن علیہم 2. تیسرا آپ جا کر کے قبر میں سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن لاحقون بالاثر، یہ سلام کرنا، یہ بھی تبھی تو سنتے ہیں. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ روایت سماع موتا کے. اور جو حضرات سماع موتا کی نفی کر رہے ہیں ان کے لیے قرآن پاک ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، تو مردوں کو سنا نہیں سکتا، مردے سنتے نہیں ہیں. ولا تسمع الصم الدعاء، تو بہرے کو سنا نہیں سکتا اور بہرا سنتا نہیں ہے. تو مردے کو سنا نہیں سکتا، مردہ سنتا نہیں، اور تو بہرے کو سنا نہیں سکتا اور بہرا سنتا نہیں. اور کہتے ہیں اگر مردے کو سنا نہیں سکتا لیکن مردہ سنتا ہے، تو نہیں سنا سکتا لیکن تو کہہ دو بہرے کو سنا نہیں سکتا لیکن بہرا سنتا ہے، تو بہرا کس چیز کا؟ پھر آپ کو سمجھ آ گیا؟ جواب یہ ہے، خیال کر لینا، المیت یسمع. دوسرا گروپ کہتے ہیں المیت لا یسمع. موضوع ہے المیت،
اور محمول خبر اس کے لیے یسمع. اور آپ نے کہا انک لا تسمع الموتى، یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہاں لا تسمع الموتى محمول تسمع ہو، سما کی نفی نہیں، اسما کی نفی ہے. اگر آپ پڑھ چکے، یہ علم و صیغہ کا مسئلہ ہے، لیکن اللہ نے محروم کر دیا تو کیا کہیں؟ یہ کہتے ہیں اسما متابع عنہ ہے، سما متابع ہے. اسما فعل ہے اور سما انفعال ہے. سمجھے؟ قانون عام طور پر بیان یہ کرتے ہیں کہ متابع عنہ کی نفی سے متابع کی نفی، یعنی مطبوع کی نفی سے تابع کی نفی، یا فعل کی نفی سے انفعال کی نفی. لیکن علامہ تفتازانی کہتے ہیں کہ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے. سما کی نفی سے اسما کی نفی نہیں. جھگڑا ہمارا المیت یسمع ہم کہہ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں المیت لا یسمع. سما میں جھگڑا ہے اور اس بات دلیل ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کس کی؟ اسما کی. نفی آپ اسما کی کر رہے ہیں. موضوع اور معمول ایک ہی نہیں ہے. جھگڑا کس چیز میں؟ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جیسے مردے نہیں سنتے تو کافر بھی نہیں سنتے. کافر مشبہ ہے، مردہ مشبہ بھی ہے. جیسے مردے نہیں سنتے تو کافر بھی نہیں سنتے. تو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مشبہ میں سما ہے لیکن سماع نافع نہیں ہے. اسی طرح مشبہ بھی میں بھی سما ہے لیکن سماع نافع نہیں. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ مشبہ اللہ آپ کا بھلا کافر ہے، وہ تو سما تو ان میں ہے. میں تقریر کرتا ہوں، میری تقریر کو سنتا ہے، لیکن یہ تقریر اس کے لیے نافع نہیں ہے. سما مقید کی نفی نہیں ہے، سماع نافع کی نفی ہے، قید کی نفی ہے. تو اسی طرح جو مشبہ بھی ہے مردہ، اس میں بھی سما کی نفی نہیں ہوگی، سماع نافع کی نفی ہوگی. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ وجہ شبہ تو ایک ہونی چاہیے. تشبیہ کے ارکان جو ہے نا تین چیزیں ہیں، مشبہ، مشبہ بھی، وجہ شبہ. زید کل اسد، زید مشبہ، اسد مشبہ بھی ہے، اور وجہ شبہ شجاعت ہے. تو یہاں بتا دو کفار مشبہ ہے اور وہ مشبہ بھی ہے، مردے مشبہ بھی ہے، اور وجہ شبہ کیا ہے؟ نفع ہے. نفس سما نہیں ہے، سما کی نفی نہیں ہے، نفع کی نفی ہے. کس کو سمجھ میں آ گئی؟ یہ مسئلہ اسی تک ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور مسئلہ ہمارے اکابرین کے دونوں قسم کے فتویٰ ملتے ہیں. جہاں دیکھو موحد حضرات ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، ٹھیک حضرات ہیں، قبروں پر جا کر کے شرک نہیں کریں گے، بدعت نہیں کریں گے. ان سے کہہ دو کہ مردے سنتے ہیں. جہاں دیوبندی ہو، اہل سنت والجماعت ہو، شافی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، موحد ہو، دیوبند، اللہ آپ کا بھلا کہ مشرک نہ ہو، بدعتی نہ ہو، ان سے کہو جاؤ سلام پیش کرو، سنت طریقے سے مردے سنتے ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن پتہ ہے آپ کو کہ بدعتی ہے، اور بدعتی جا کر کے وہ کہتا ہے کہ جب پیر ہمارا سنتا ہے تو ہمارے بگڑی بنا دے گا، جا کر کے شرک کرے گا، اپنی مدد مانگے گا، اس سے حاجت روائی کرے، حاجت روا اس کو سمجھتا ہے. تو پھر ان کو کہہ دو کہ مردے نہیں سنتے. اجازت ہے آپ کو، مفتی کو اجازت ہے. ایک آدمی آ گیا کہ یا رسول اللہ بیماری میں، اس میں روزے کے دوران بوسہ لے سکتا ہوں؟ فرمایا کہ لے لے، دبا کر کے لے لے. دوسرا آ گیا، اچھا وہ بوڑھا تھا، اور دوسرا تھوڑی دیر کے بعد آیا، کہا کہ یا رسول اللہ روزے کے دوران بیوی سے بوسہ لے سکتا؟ فرمایا کہ نہیں، وہ جوان تھا. ہمارے اکابرین نے دونوں قسم کے فتویٰ اس بنیاد پر دیے. یہ مسائل، یہ دیوبندیت کی بنیاد اور عدم دیوبندیت کی بنیاد نہیں ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہزاروں صفحات اس میں نے پڑھا ہے، لیکن اپنی زندگی ہم نے برباد کی. یہ میں نے نفس سے آپ کی جو عقل ہے نا، اس حد تک میں نے آپ کو بتا دیا. ہمارے اکابرین اکثر قائل ہیں، اور جو حضرت اقدس مولانا لیکن سماع انبیاء میں کسی کا اختلاف نہیں. باقی حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے شاگرد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ منور شاہ کشمیری کی شاگرد ہے. اپنی عاقبت کیوں تباہ کرتے ہو؟ کچھ لوگ جو ہے نا حضرت مولانا امام اہل سنت سرفراز کے ذریعے سے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کو گالی دیتے ہیں. مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ مولانا مدنی کی شاگرد ہے. شیخ القرآن غلام اللہ علامہ منور شاہ کشمیری کی شاگرد ہے. میرے تیرے جیسے کروڑوں ہو جائے، سمجھے، سرفراز خان کی جوتیوں پہ بھی قربان، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کی بھی جوتیوں پہ قربان. ہم اس قابل نہیں ہے کہ ان میں فیصلہ کریں. نفس مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اما عائشہ قتادہ انکار کرتے ہیں، لیکن استثنائیت کے وہ بھی قائل ہیں. اور حضرت عمر، ابن عمر، ابو طلحہ، ابن مسعود، اکابر علماء دیوبند، ائمہ مجتہدین، اکثر امت اس کے قائل ہیں. سمجھے؟ لیکن ہمارے ہی اکابرین میں نے عرض کیا کہ جزوی طور سما کے قائل علامہ منور شاہ کشمیری، شبیر احمد عثمانی، اور علامہ منور شاہ کشمیری کی عبارت ہے
والضابطۃ عدم السماع لكن المستثنیات فی هذا الباب کثیرۃ۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ، مسئلہ دلائل بھی میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کو دلائل میں نے بتا دیا، آپ کو میں نے بتایا، میرے پاس ایسے گر ہے کہ خدا کی قسم کسی کو بتاتا نہیں، بس یہ ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حضرات ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے دونوں کے دونوں اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ قائل ہی دونوں ادھر ادھر مار رہے۔ اکابرین کا وارث اکابرین علماء دیوبند کے یہ نہیں ہے، اکابرین دیوبند کا وارث بننا ان کے لیے حرام ہے۔ مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا، اکابرین ہمارے قائل ہے، اور انہی اکابرین میں کچھ عدم سماع کے بھی قائل ہے، لیکن کلی طور پر نفی اللہ آپ کا بھلا کرے، یعنی سماع کلی نہیں ہے، جزوی ہے، جیسے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہو گیا۔ اللہ کے بندوں کچھ پڑھا نہیں پڑھا۔ اور اگر اس کو آسان سمجھو، اس مسئلے کو آسان سمجھو تو عطا اللہ شاہ بخاری کے الفاظ آپ کو سمجھاؤں۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک گروپ ہے کہ ان کا ہر مردہ ہر بات کو ہر ٹائم پہ ہر ایک سے سنتا ہے، وہ بریلوی ہے۔ بولو، ایک گروپ ہے ان کا ہر مردہ ہر بات کو ہر ایک سے ہر ٹائم پہ سنتا ہے، یہ کون ہے؟ بریلوی۔ دوسرا، ان کا کوئی مردہ کسی سے کبھی بھی کسی ٹائم پہ کوئی بات نہیں سنتا، یہ غیر مقلدین ہے۔ کوئی مردہ کسی سے کوئی بات کسی ٹائم پہ کبھی سن نہیں سکتا، یہ کون ہے؟ غیر مقلد۔ تیسرا یہ ہے کہ ان کے بعض مردے بعض باتیں بعض لوگوں سے بعض اوقات سنتے ہیں، اللہ سنا دے، یہ دیوبندی ہے۔ شاہ صاحب خطیب تھا لیکن مسئلے میں کمال کر دیا اس نے، تعبیر اس سے اچھی تعبیر اس مسئلے کی نہیں ہے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے جی مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہاں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ نالائق کو نحمیر پڑھانا آپ کو نہ آ جائے، ہدایت النبوہ آپ کو نہ آ جائے، کافی آپ کو نہ آ جائے، شرح جامی آپ کو نہ آ جائے، قرآن کی ترکیب آپ کو نہ آ جائے، پرلے درجے کے خنزیر آپ ہوں، تو پھر آپ مناظر اسلام بن جائیں۔ پھر کیا بنے؟ اردو کی ایک دو کتابیں رٹا لگائیں کہ مسئلے کی اصل حقیقت بھی آپ کو معلوم نہ ہو، آپ بہترین مناظر اسلام بن سکتے ہیں۔ سمجھ رہی میں؟ ابھی کے مناظرین کا حال یہی ہے، ابھی کے مناظرین کا حال یہ، یعنی افسوس کی بات آپ کو میں بتاؤں، اللہ کی قسم کھلے دل سے اگر بیٹھ جائیں، قاری طیب نے بھی فیصلہ کیا، دیگر اکابرین نے فیصلہ کیا، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ نے بھی اس سے وہ کیا، دستخط کیا، دیگر حضرات نے، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ کی قسم صرف ضد ہے، اگر یہ دونوں ٹھیک ہو جائیں حیات انبیاء کے مسائل میں، سمع موتا کے مسئلے میں آسانی سے فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن ضد ہے، ہر ایک آدمی مناظر اسلام بنا ہوا ہے، سمجھے؟